یہاں پر بات ہے عقیدہ حیات النبی اور سماع موتا کا۔ بعض حضرات اس چیز کے قائل ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جو کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی سنتے نہیں ہیں۔ وہ ان کا ایک قول، مرکزی قول یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردے بھی اور یعنی سارے انسان اور انبیاء بھی حجر اور شجر کی طرح ہو جاتے ہیں، یعنی جس طرح وہ جماد ہیں، جامد ہیں، اس طرح ہو جاتے ہیں، یعنی بے جان ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے اندر جب بے جان ہو گئے تو آپ بتائیں پتھر سن رہا ہوتا ہے کیا، یا درخت سن رہا ہوتا ہے؟ تو وہ ان کا قول یہ ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک مردے بھی سنتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اور انبیاء علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ہیں، سنتے ہیں، یعنی برزخی زندگی۔ یہاں پر زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے؟ برزخی زندگی مراد ہے، یعنی ہر انسان کو برزخی زندگی حاصل ہوتی ہے اور وہ سنتا ہے۔ البتہ انبیاء علیہ السلام کی یہاں پر پھر یہ اعتراض ہوتا ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر برزخی زندگی آپ کہتے ہیں تو پھر ایک کافر میں اور انبیاء علیہ السلام میں کیا فرق ہوا؟ ان کی ایک جیسی زندگی ہوئی تو نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جو برزخی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی کے مشابہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو برزخی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی کے مشابہ ہے، اور باقی لوگوں کی، مسلمانوں یا کافر ہیں، ان کی جو زندگی ہے برزخی زندگی وہ اس سے کم درجے کی ہے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے کثیب احمر کے پاس سے معراج کی رات جب میرا گزر ہوا، ایک پہاڑ ہے، تو کہتے ہیں اس پہاڑ کے نیچے، کثیب احمر ایک پہاڑ ہے، ایک جگہ، اس کے نیچے جو راستہ جا رہا ہے، کہتے ہیں اس راستے کے کنارے پر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی۔ وہ اس کے اندر، یعنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر سی بات ہے اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اچھا، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ اور دلائل دیتے ہیں، مگر مرکزی دلیل ان کی یہ ہے کہ انک میت وانہم میتون، کہ آپ بھی، یعنی آپ کا بھی انتقال ہوگا، آپ کی بھی وفات ہوگی اور ان کی بھی وفات ہوگی، یعنی کفار مراد ہیں، یعنی سارے انسانیت کی سارے انسان مریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریں گے، تو آپ زندگی کیسے ثابت کر رہے ہو؟ تو اصل میں مرنا تو ہر کسی کو ہے، ہم نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں موت آئے گی ہی نہیں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو دنیا میں موت آئے گی ہی نہیں، بلکہ دنیا میں ان پر موت طاری ہوگی اور ان کو موت آئے گی دنیا میں۔ البتہ برزخ کے اندر ان کو برزخی زندگی عطا کی جائے گی، اور وہ برزخی زندگی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے مشابہ ہوتی ہے، دنیاوی زندگی کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی موت طاری ہونے کا ہم نے انکار نہیں کیا، موت طاری ہونے کا ہم نے انکار نہیں کیا، موت تو ہوگی طاری، لیکن برزخ کے اندر عالم دنیا سے تو پردہ فرمائیں گے اور انتقال ہوگا، لیکن عالم برزخ کے اندر دوبارہ زندگی عطا کی جاتی ہے، وہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے، وہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ البتہ انبیاء علیہ السلام کی جو برزخی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی کے مشابہ ہوتی ہے، باقی لوگوں کی برزخی زندگی کم ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو انبیاء علیہ السلام کے زندگی کے متعلق، اور اس کی کہ سماع موتا یعنی مردے سنتے ہیں، اس کی اور دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو یہ کہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے بڑے سردار جو قتل ہوئے تھے ان کو جب بدر کنویں کے اندر ڈالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کے فلاں فلاں کا نام لیا کہ اے
جو ہے ہشام اور اے فلاں نام لیا کہ کہاں ہے تمہاری وہ سرداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم جو اتنا وہ کرتے تھے، جو اپنی طاقت اور قدرت دکھاتے تھے، کہاں چلی گئی تمہاری وہ طاقت اور قدرت؟ کیونکہ وہ 1000 تھے اور یہاں 313 تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کچھ باتیں ارشاد فرمائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہیں، آپ ان کو خطاب کر کے جو ہے بات کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اور تمہارے درمیان، یعنی یہ سنتے ہیں، ان کے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ کہ یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. مفہوم یہ ہے کہ بس یہ لوگ کیا نہیں کر سکتے؟ جواب نہیں دے سکتے، مگر سنتے جس طرح تم سن رہے ہو اس طرح یہ بھی سنتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے ایک اور روایت کے اندر کہ جب گھر والے کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے گھر والے اس کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اپنے گھر والوں کے جانے والوں کی قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اور آگے بھی ہیں لیکن یہ ان کی اپنی یعنی قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے، جبھی تو آواز سن رہا ہے. وہاں پر اس کو زندگی ملی ہے، جبھی تو آواز سن رہا ہے، سماعت جبھی تو کام کر رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ میں، یعنی مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنچتا ہے انسان، اور عالم برزخ کے اندر اس بدر کے کنویں والی بات سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی سنتے ہیں، اور ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان بھی کیا کرتے ہیں؟ مسلمان بھی سنتے ہیں. تو یعنی مردے سنتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی اولیاء کے قبر پر جا کر، بھلے ان کی قبر پر جاؤ، ان سے جو ہے دعا کی درخواست یا ایسی کوئی درخواست کرو، مگر ان سے اس چیز کا سوال نہ کرو جو اللہ تبارک و تعالی جیسی سوال کیا جاتا ہے. تو ہم یعنی اہل سنت والجماعت خاص طور سے اس دور میں علماء دیوبند جو ہیں وہ یہاں ہند و پاک کے اندر، تو علماء دیوبند جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اور مردے بھی سنتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، وہ دنیاوی زندگی کے مشابہ ہے. پھر قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قتل ہوئے، اللہ تعالی کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، جو ان کو تم مردہ مت سمجھو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، یرزقون عند رب، ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو جب ایک شہید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو پھر بھی شہید سے بڑھ کر ہے. یعنی شہید تو ایک امتی ہے نا، شہید ایک امتی ہے، لیکن وہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، تو اس کو ایک تھوڑی اور یعنی اس کی جو برزخی زندگی ہے وہ عام ان کے مقابلے میں تھوڑی سی یعنی افضل برزخی زندگی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر بھی فرمایا کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون. تو اس سے امتی کی، جب اس آیت سے امتی کی زندگی ثابت ہو رہی ہے، ایک تو اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ مردے سنتے ہیں، دوسرا اس آیت سے امتی کی زندگی ثابت ہو رہی ہے، تو پھر انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو ان سے کئی گنا بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ ہے. اور پھر وہ امتی تو ان انبیاء کی اتباع کی وجہ سے اس کو یہ درجہ ملا ہے. اس امتی کو، شہید کو، انبیاء علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے یہ درجہ ملا ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ متبع، اتباع کرنے والا بڑھ جائے انبیاء سے، امتی انبیاء سے بڑھ جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب امتی کو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی بھی، انبیاء علیہ السلام بھی برزخی زندگی ان کو بھی عطا ہوتی ہے، لیکن وہ اس شہید سے بھی بڑھ کر، کیونکہ نبوت تو پھر بھی شہادت سے بڑھ کر رتبہ ہے نا، کئی درجے بڑھ کر رتبہ ہے نبوت کا. تو انبیاء علیہ السلام اگرچہ اس شہید کی زندگی دنیاوی زندگی کے مثل نہیں ہوتی برزخی زندگی،
لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برزخی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اہل سنت والجماعت اور ہمارے زمانے میں علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، باقی رہے انک میتون و انہم میتون والی بات، تو دنیا میں موت طاری ہونے کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، دنیا پر موت طاری ہوتی ہے۔ باقی اس کے متعلق عقیدہ حیات النبی کے متعلق رسالے اور کتابیں بھی بہت ساری ہیں، مولانا الیاس گھمن صاحب کے مضامین بھی ہیں، اور یہ آپ پڑھیں، اس کو جو ہے اچھی طرح مطالعہ کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو مزید آپ کی جو ہے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال اتنی بات ہے آیات سے دلائل سے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور سنتے ہیں۔ اور ایک اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، من صلی، اچھا یہ حضرات جو حیات النبی کے قائل نہیں ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یا تو مکہ یا مدینہ مسجد نبوی کی نیت سے آپ لوگ سفر کر سکتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 گنا ہے، لیکن روزہ مبارک پر، صرف روزہ مبارک پر حاضری کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور قول ہے جو حیات النبی کے قائل نہیں ہیں، یعنی مماتیوں پنجپیریوں کا عقیدہ ہے۔ ہم چونکہ حیات النبی کے قائل ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صرف روزہ مبارک پر حاضری کی نیت سے بھی سفر کرنا یہ بھی باعث ثواب اور باعث اجر ہے۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ حجر اور شجر کی طرح ہیں۔ اول بات تو آپ یہ بتائیں، آج کی سائنس کو ہی دیکھ لیں، آپ آج کی سائنس کو لے لیں، وہ کیا کہتی ہے کہ درخت جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ درخت میں حیات ہوتی ہے کہ نہیں؟ درخت میں حیات ہوتی ہے، جبھی تو وہ درخت جو ہے آکسیجن نکال رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچ رہا ہے اپنے اندر۔ آپ کے اندر جب تک زندگی ہے، حیات ہے جب تک آپ کے اندر، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آکسیجن کھینچیں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کیا کریں گے؟ اس کا خروج کریں گے، اس کو نکالیں گے۔ اور درخت کا نظام ایسا ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتا ہے اور آکسیجن نکالتا ہے، تو اس کے اندر حیات ہے، اس کے اندر زندگی ہے، جبھی تو وہ کام کر رہا ہے۔ جب اس کے اندر سے حیات ختم ہو جاتی ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے، وہ پھل نہیں دیتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ حجر، کون کہتا ہے کہ حجر کے اندر حیات نہیں ہے؟ حجر کے اندر، پتھر کے اندر بھی حیات ہوتی ہے، بلکہ پتھر بڑھتا ہے۔ ہم تو پتھر کے اندر نمو کے بھی قائل ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ ارے میاں، ہم تو پتھر کے اندر بھی نمو کے قائل ہیں کہ پتھر میں بڑھوتری ہوتی ہے، پتھر بڑھتا ہے، البتہ اس کا بڑھنا اتنا خفیف، اتنا آہستہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے کہ اس کا بڑھنا اتنا، جیسے درخت کا بڑھنا نظر آتا ہے نا، تو اس کا بڑھنا اتنا آہستہ ہوتا ہے کہ وہ نظر اتنا محسوس نہیں ہوتا، مگر پتھر میں نمو ہوتا ہے۔ اگر پتھر میں نمو نہیں ہوتا نا، تو یہ سارے پہاڑ کھود کھود کر جو آپ لوگ عمارت بنا رہے ہیں نا، پھر سارے کھڈے کھڈے ہو جاتے ہیں، سارے، کوئی پہاڑ آپ کو پہاڑی پتھر نہیں ملتا۔ نمو ہوتا ہے جبھی تو آپ کو پہاڑ ملے جا رہے ہیں اور عمارتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ عام پتھر ہی بڑھتا ہے جی، عام پتھر ہو یا کیری پتھر ہو، سب بڑھتا ہے۔ پانی کے اندر جو ہوتا ہے اس سے وہ بھی بڑھتے ہیں۔ پتھر، جی، پتھر بڑھتا ہے، اب وہ چاہے پانی پر ہو چاہے آسمان پر ہو، پر پتھر بڑھتا ہے۔ پتھر، جی، ہم یہاں سے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے تو وہ یہ بھی سنتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو، حدیث ہے، حدیث کے حوالہ دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عقیدہ حیات النبی انشاءاللہ آپ کو مضبوط کر دوں گا آپ کے ذہنوں میں۔ تو ٹھیک ہے نا، ہم تو پتھر کے بھی نمو کے قائل ہیں، اور تم انبیاء علیہ السلام کی بھی اس کے قائل نہیں ہو۔ بہرحال، اچھا، پتھر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانے؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہود کے دل کے قساوت اور سختی کو تشبیہ دے رہے ہیں، مگر فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں، تو ان پتھروں سے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بھی تو حیات کی دلیل ہے۔ بھائی جب کوئی چیز بے جان ہوتی، جس کے اندر حیات نہیں ہوتی، درخت لے لیں، بلکہ انسان کو لے لیں، انسان میں حیات نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں ذرا، اس کے اندر سے خون نکلے گا؟ کوئی تر و تازگی نہیں نکلے گی۔ آپ درخت کو لے لیں، درخت کے اندر جب حیات نہیں ہوگی، درخت سوکھ جائے گا تو اس کے اندر سے گیلا پن نکلے گا یا وہ سوکھا ہوگا؟
بالکل نہیں, وہ سوکھا ہوگا, حیات نہیں ہے اس وجہ سے. تو لیکن یہاں پر نہریں بہ رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے, پتہ چلا کہ پتھر کے اندر حیات ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ, ان میں سے بعض وہ ہیں پتھر کے جو پھٹتے ہیں, ان میں سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے, حیات ہے جبھی تو وہ پانی نکل رہا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اللہ کے خوف سے, ان میں سے بعض میں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. تو حیات ہے جبھی تو اللہ کا خوف حیات کی نشانی اور حیات کی علامت ہے نا. حسیات میں سے ہے خوف. خوف کیا ہے؟ حسیات میں سے, اور حسیات اس کو ہوتی ہے جس کے اندر حیات ہوتی ہے, لہذا اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اچھا جی جی, فرماتے کہ آپ نہیں سنوا سکتے, ولا تسمع الصم الدعاء, یعنی آپ مردوں کو سنوا نہیں سکتے. تو کون سنوا سکتا ہے مردوں کو؟ اللہ تعالیٰ سنوا سکتے ہیں. ایک ہی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سنوا سکتے ہیں. ہم بول سکتے ہیں لیکن ہم اس کو سننے پر مجبور تھوڑی کر سکتے ہیں, یا ہم اس کو سنوانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اب یہاں پر جو فرما رہے تو جو بہرا ہے اس کو بھی ہم نہیں سنوا سکتے, اس کو کیسے ہم سنوائیں گے؟ اگر سنوائیں گے بھی تو اللہ, یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو ان کو سنوا دیں گے, مگر ہم نہیں سنوا سکتے. اور ہم نے, ہمارا عقیدہ یہ ہے بھی نہیں کہ ہم مردوں کو سنواتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے بھی نہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ مردے سنتے ہیں. سنوانے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی. اچھا, رہی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں, انبیاء بھی سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علی عند روضتی فسمعتہ واجبتہ, جو میرے روضے پر آ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. ومن صلی علی نائیا ابلغتہ, اور اگر کوئی مجھے کہیں اور سے, میرے روزے پر نہیں کہیں دور سے مجھے پکارتا ہے, ابلغتہ, تو وہ اس کی پکار مجھے سنوائی جاتی ہے, مجھ تک پہنچائی جاتی ہے, مطلب سنوائی جاتی ہے. مطلب بھائی میں نے کہا, میں نے مثال کے طور پہ پڑھا صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما, تو یہ میرا اب درود خود تو نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ میں دور بیٹھا ہوں, مگر فرشتے لے کر جائیں گے اور یہ آواز سنوائیں گے. یہ آواز فرشتے لے کر جائیں گے اور سنوائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہاں پر حدیث کا دونوں حصے سماع کو ثابت کر رہے ہیں. ایک جگہ خود سنتا ہوں جبکہ روزے پر حاضر ہو کر بولے, اور اگر کوئی دور سے ہے ابلغتہ, یعنی وہ مجھے پھر سنوایا جاتا ہے. سماع تو دونوں جگہ ثابت ہے نا, سماع ہے جبھی تو سنا یا سنوایا جا رہا ہے. اگر سماع نہ ہو تو روزے پر بھی نہ سنتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے, انبیاء علیہ السلام سنتے ہیں, دور سے بھیجا جانے والا. اب میں آپ کو اس حدیث پر اور اس عقیدے پر ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ یہ سوال کریں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا درست ہے کہ نہیں؟ یہاں پر بھی ہے, وہاں پر آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس عقیدے کے اگرچہ یہ منقول اور ماثور درود نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آج کل کا گھڑا ہوا ہے, منقول اور ماثور نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ روزہ مبارک پر حاضر ہو کر پڑھ سکتی ہیں, کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے بتا رہا ہوں میں کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں. کیوں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں؟ آپ کا عقیدہ ہے ہی نہیں نا مشرکانہ, آپ کا عقیدہ یہ فرشتے پہنچا رہے ہیں. اب آپ کے یہ الفاظ فرشتے سنوائیں گے, آپ کے یہ الفاظ فرشتے کیا کریں گے؟ سنوائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا عقیدہ یہ ہے
تو کوئی شرک لازم نہیں. آپ کے دل میں اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے پڑھنا حرام ہے اور یہ شرک ہے. استاد صاحب سامنے والے کو تو ہمارے قلعے کا نہیں پتہ نا، وہ تو ہمیں ایسے ہی سمجھتے کہ یہ لوگ جی آپ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں. جی یہ جو اذان سے پہلے صلاۃ ہوتی ہے یہ سنت درست ہے؟ اس کو چھوڑیں، وہ الگ بحث ہے. لیکن یہ جو انہوں نے سوال کیا کہ سامنے والے کو نہیں پتہ، اسی لیے آپ تشبہ سے بچیں. بدعتیوں اور مشرکوں کے تشبہ سے بچنا ضروری ہے. ایک تو یہ منقول اور ماثور درود بھی نہیں ہے، پھر یہ درود ایسا ہے کہ اس کے اندر عقیدے کی بات آتی ہے، اور یہ خاص نشانی بن گئی ہے کس کی؟ اہل بدعت اور اہل شرک کی. لہذا اس لیے تشبہ سے بچیں. اور ظاہر سی بات ہے سننے والا بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ بدگمانی میں مبتلا ہوگا، تو اس لیے. لیکن میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ اعلان کر کے یہ درود پڑھ سکتی ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ پڑھ سکتی ہیں. ہاں آپ اپنے دل میں پڑھ سکتی ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں پڑھ سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میلادوں میں مائک لے کے جو ہے نا خوب پڑھیں، وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. ہاں ان کے سامنے آپ کو جو درود شریف پڑھنا ہے وہ یا تو درود ابراہیمی پڑھیں یا اور جو منقول اور ماثور درود ہے وہ پڑھیں. تو اس حدیث اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سماع ثابت ہوتا ہے کہ نہیں. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچایا جاتا ہے. اس کے الفاظ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، مجھے ابھی صحیح طرح سے وہ ذہن میں نہیں ہے. لیکن شب جمعہ اور جمعے کا دن جو ہوتا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسی ہیں جنہوں نے شب جمعہ کے متعلق جو میں نے پچھلی عربی کلاس میں بتائی تھی؟ جی. تو شب جمعہ اور جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پردے ہٹا کر درود پڑھنے والے کا درود خود براہ راست سنوایا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی کیا ثابت ہوا؟ سماع ثابت ہوا. یعنی اب میں آپ کو یوں کہوں کہ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے شب جمعہ یا جمعے کے دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود براہ راست سن رہے ہیں روایت کے مطابق اس خاص دن میں، تو آپ اس وقت بھی اگر الصلاۃ والسلام علیہ کا پڑھیں تو یہ بھی درست ہے. لیکن وہی بات کہ یہ اہل بدعت کے شعار اور ان کی خاص علامت بن چکی ہے، اس لیے اس سے کے بجائے دوسرے منقول و معصور درود پڑھے جائیں. تو پتہ چلا آپ لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حیات النبی کا عقیدہ کس طرح روز روشن کی طرح واضح ہے قرآن کی آیات سے اور احادیث سے. پتہ چلا آپ کو کس طرح واضح ہے؟ آپ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے، لا تسمعوا کہہ رہی ہے اگر قرآن کی آیت، تو وہ سننے کی نفی نہیں کر رہی، وہ آپ کے یعنی آپ نہیں سنوا سکتے اس کی نفی ہے. اسی طرح کیوں کہ آگے جو ہے نا وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ پیچھے مراد کیا ہے. بھائی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے. تو اسی لیے پیچھے والی آیت میں ولا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء یہ بیان کی گئی. تو اس سے پتہ چلا، ان دلائل سے پتہ چلا انک میت و انہم میتون سے کوئی یہ نہیں کہتا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند میں سے یا حیات النبی کے قائلین میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کا مطلب یعنی کہ اس بات کا قائل کوئی بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر یا کسی انسان پر دنیا میں موت طاری نہیں ہوگی. دنیا میں موت ضرور طاری ہوگی، برزخ کے اندر ان کی جو ہے زندگی جو ہوگی وہ ان کو عطا ہوگی، اور انبیاء علیہ السلام کی برزخی زندگی دنیاوی زندگی کے مشابہ ہوگی. تو اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ انبیاء علیہ اچھا ان کی میں گستاخی اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا ورنہ بڑے گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں، اللہ بچائے. جو لوگ مماتی ہیں، پنجپیری ہیں، حیات النبی کے قائل نہیں ہیں، انتہائی گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں. بعض لوگ ان میں سے انتہائی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور وہ گستاخی بھی ایسے ہوتی ہے کہ ان کا ایمان نہیں رہتا. ٹھیک ہے، وہ الفاظ اتنے اچھے ایسے نہیں ہیں کہ ان کو زبان پہ لایا جائے. تو بہرحال ان سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حیات النبی کا عقیدہ خوشبودار عقیدہ ہے
اور مماتی جو حیات النبی کا جو انکار ہے وہ بدبودار عقیدہ ہے۔ سب سے یہ عقیدے شروع کب سے ہوئے ہیں؟